بخاری شریف میں کتاب الحج کھول کر دیکھیں آپ، وہاں بھی اسی طرح کا مسئلہ ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں حج قران کو منع کیا کہ قران کا احرام نہ باندھے لوگ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے آئے، میقات پر پہنچے اور انہوں نے قران کا تلبیہ پکارا، اللہم لبیک حجا وعمرۃ، اس طرح سے تلبیہ پکارا۔ جو آس پاس میں لوگ تھے ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ امیر المومنین نے تو اس طرح کا حکم دیا ہے کہ قران کا تلبیہ نہ پکارا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا وہ صحیح بخاری میں موجود ہے، اور وہ جواب بہت شاندار جواب ہے۔ فرماتے ہیں ما کنت لأدع سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقول احد، میں کسی ایک آدمی کے قول کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ جواب تھا کن کا؟ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا، کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بنیاد پر کسی شخص کے قول کو ترجیح نہیں دے سکتا، سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اب بتائیے، کوئی کہہ سکتا ہے ان کو کہ وہ گستاخ تھے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ بے ادب تھے؟ نعوذ باللہ، کوئی نہیں کہتا۔ یہ ہے دین کا ماخذ اور دین کو سمجھنے کا طریقہ، کہ ہمارے سامنے جب سنت واضح ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ واضح ہو جائے، تو اب ہمیں کسی جانب نہیں دیکھنا، وہ شخصیت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، ہم ان کے لیے دعائے خیر ضرور کریں گے، لیکن سنت کے مقابلے ان کی بات قبول نہیں کریں گے۔ ان کا ادب کریں گے، ان کا احترام کریں گے، ان کے لیے خیر کی دعا کریں گے، رحمت کی دعا کریں گے، لیکن سنت کے مقابلے ان کی بات کو، ان کے قول کو، ان کے فتوے کو قبول نہیں کریں۔ یہ ہے دین اخذ کرنے کا طریقہ اور دین معلوم کرنے کا طریقہ، دین سیکھنے کا طریقہ، دین کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ۔